السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف اسلام۔ منکرین زکوٰۃ کا ایک لشکر مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ادھر جاسوسوں کے ذریعے جب مسلمانوں کو خبر ملی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر سے نمٹنے کے لیے ایک دستہ تشکیل فرمایا اور اسے مدینے سے باہر جا کر دشمن سے جنگ کرنے کی ہدایت دی۔ مسلمانوں کے اس لشکر نے بڑی تیزی کے ساتھ جنگی تیاریاں مکمل کر کے مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ ابھی پڑاؤ کیے کچھ ہی دیر گزرے تھے کہ ایک لشکر مسلمانوں پر حملے کے لیے ان کے سر پر کھڑی تھی۔ لشکر کو دیکھ مسلمانوں نے اپنی صفیں درست کی اور دشمنوں پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے دشمن پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد ہونے کے باوجود بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ جنگ کچھ دیر زور و شور سے جاری رہا۔ چونکہ دشمن کثیر تعداد میں تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور وہ میدان سے پیچھے ہٹتے ہوئے مدینے کو واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت اسامہ کا لشکر شام جاتے ہوئے ابھی راستے میں تھے کہ رسول خدا کی خبر وفات سارے عرب میں پھیل گئی اور ہر طرف بغاوت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ان شعلوں کی زد میں سب سے زیادہ یمن کا علاقہ تھا۔ بنی حنیفہ میں مسیلمہ اور بنی اسد میں طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اب حضرت ابوبکر کے لیے پوری قوت سے بغاوتوں کا مقابلہ کرنے اور باغیوں کو ہر قیمت پر زیر کر کے صورتحال کو قابو میں لانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مدینہ کے نواحی قبائل ابس اور ذبیان زکوٰۃ کو تاوان تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول خدا کی وفات کے بعد اہل مدینہ کے مقرر کردہ امیر کو ان سے زکوٰۃ یا با الفاظ دیگر تاوان کا مطالبے کا کوئی اختیار نہیں۔ چنانچہ باغی قبائل نے اپنا ایک وفد مدینہ روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ انہیں ادائے زکوٰۃ سے بری کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے سختی سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں کو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا جس طرح کے حضور اکرم کے دور میں ادا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ وفد خائب و خاسر ہو کر واپس اپنے اپنے لشکروں میں چلے گئے، لیکن قیام مدینہ کے دوران انہوں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیا تھا۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ان دنوں اہل مدینہ بہت کمزور ہیں اور شہر کو بیرونی قوت کے حملے سے بچا نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز لڑنا نہیں چاہیے۔ اگر انہیں زکوٰۃ سے بری کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی پورے عرب میں انتشار کا ماحول ہے اور اس ماحول میں انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے خلاف مصروف پیکار ہونا چاہیے۔ بحث طول پکڑ گئی۔ بالآخر حضرت ابوبکر بولے، واللہ اگر منکرین زکوٰۃ مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھلا ہم ان لوگوں سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں۔ جو شخص یہ کلمہ زبان سے ادا کرے گا اس کی حفاظت جان و مال مسلمانوں کے ذمہ ہے، البتہ جو حقوق اس پر واجب ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ ان سے ضرور کیا جائے گا۔ لیکن حضرت ابوبکر پر حضرت عمر کے دلائل کا اثر کچھ نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا، واللہ میں صلاۃ اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والے لوگوں سے ضرور لڑوں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور رسول اللہ نے فرمایا ہے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کے ذمہ جو حقوق ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ ان سے ہر حال کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، یہ جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے ابوبکر کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر کی دور اندیشی نے منکرین زکوٰۃ کے ارادوں کو بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے اہل مدینہ کو جمع کر کے جنگ کی تیاری کا حکم جاری کیا۔ باغی قبائل مدینے کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے فوجیں اکٹھا کر کے مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ یہ قبائل دو حصوں میں تقسیم تھے۔
ایک حصہ مقام ابرق اور دوسرا حصہ ذی القصا جو کہ نجد کے راستے میں واقع ہے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ ان باغی قبائل نے ایک لشکر مدینہ پر حملے کے لیے روانہ کیا تاکہ مسلمانوں کی عسکری قوت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ جب اس لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمان پیچھے ہٹتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ ایبس ذبیان اور ان کے مددگار مسلمانوں کے بھاگ جانے سے بڑے خوش ہوئے اور اپنی فتح مندی اور مسلمانوں کی کمزوری پر محمول کرتے ہوئے مقام ذی القصا کے خیمہ زن لوگوں کو ان تمام واقعات کی اطلاع دی۔ مقام ابراق والے بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ دراصل مسلمانوں کا مدینے کو بھاگ جانا ایک جنگی حکمت عملی تھی۔ چونکہ منکرین کے لشکر دو حصوں میں تقسیم تھے، انہیں یکجا کر کے ان پر بے خبری کی حالت میں حملہ کرنا نہایت ضروری تھا، اور مسلمانوں کی یہ چال تقریباً کامیاب ہو چکی تھی۔ ادھر حضرت ابوبکر اور تمام مسلمانوں نے اس رات پلک تک نہ جھپکائی بلکہ دشمن سے لڑائی کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ رات کے آخری تہائی حصے میں وہ مسلمانوں کو لے کر دشمن کی جانب روانہ ہوئے۔ صبح صادق کا ظہور ہوا تو مسلمان اور ان کے دشمن قبائل ایک ہی میدان میں تھے، لیکن اس فرق کے ساتھ مسلمان لڑائی کے لیے پوری طرح تیار تھے اور دشمن بڑے اطمینان اور آرام سے خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا تھا، لہٰذا مسلمانوں نے بے دھڑک اپنی تلواریں دشمنوں کے سینوں میں پیوست کرنی شروع کر دی۔ وہ لوگ اس اچانک حملے سے ہڑبڑا اٹھے اور اسی نیم بیداری کی حالت میں لڑنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر کے ساتھیوں نے اپنی تلواروں کے خوب جوہر دکھائے اور ابھی سورج نے اپنا چہرہ افق عالم پر ظاہر ہی کیا تھا کہ دشمن لشکر نے نہایت بے ترتیبی کی حالت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اسلامی مجاہدین نے دور تک ان کا تعاقب کیا۔ آخرکار جب یہ دیکھ لیا کہ وہ دوبارہ واپس آنے کی جرات نہیں کریں گے تو واپس اسی جگہ آ گئے جہاں پر تھوڑی دیر قبل میدان کارزار گرم تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعمان بن مکرن سالار میمنہ کو تھوڑی سی جمعیت کے ہمراہ اس جگہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ منکرین زکوٰۃ پر مسلمانوں کی فتح سے جو لوگ بدستور اسلام پر قائم تھے، جوک در جوک زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مدینہ آنا شروع ہو گئے۔